الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل روزوں کے فضائل، یہ مضمون کتاب فیضان رمضان صفحہ 325 تا 332 اور 371 تا 384 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ نفل روزوں کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے فرائض کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں پڑھنے اور نفل روزے رکھنے کی بھی سعادت نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2، دوسرا میری سنت زندہ کرنے والا، نمبر 3، تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نفل روزوں کے دینی و دنیاوی فوائد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ مت پوچھو بات۔ آدمی کا جی چاہے کہ بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہیں۔ اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے۔ اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ روزے دار سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ روزہ داروں کے لیے بخشش کی بشارت۔ اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ والصائمین والصائمات، ترجمہ اور روزے والے اور روزے والیاں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس میں فرض اور نفل دونوں قسم کے روزے داخل ہیں۔ منقول ہے، جس نے ہر مہینے ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے رکھے، وہ روزے رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک پارہ 29 سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آیت کریمہ کے اس حصے گزرے ہوئے دنوں کے تحت لکھتے ہیں، یعنی دنیا کے دنوں میں سے گزشتہ دنوں میں یا ان دنوں میں جو کہ کھانے اور پینے سے خالی تھے، اور وہ رمضان المبارک کے روزوں کے دن ہیں، اور دوسرے مسنون روزوں کے ایام جیسے ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ،
عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا دن، روز عاشوراء پیر کا دن، جمعرات کا دن اور شب برات کا دن وغیرہ۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں سے مراد روزوں کے دن ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ تم کھاؤ اور پیو اس کے بدلے میں جو تم نے روزے کے دنوں میں اللہ پاک کی رضا میں خود کو کھانے پینے سے روکا، لہذا جنت میں کھانا پینا دنیا میں کھانے پینے سے رکنے کا بدل ہو جائے گا۔ ماہ رمضان مبارک کے 13 حروف کی نسبت سے نفلی روزوں کے فضائل پر 13 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جنت کا انوکھا درخت، جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ پاک بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ نمبر 2، 40 سال کا فاصلہ دوزخ سے دوری، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ نمبر 3، دوزخ سے 50 سال کی مسافت تک دوری، جس نے رضا الہی کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت یعنی فاصلے تک دور فرما دے گا۔ نمبر 4، زمین بھر سونے سے بھی زیادہ ثواب، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ نمبر 5، جہنم سے بہت زیادہ دوری، جس نے اللہ پاک کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا 7 زمینوں اور آسمانوں کے مابین یعنی درمیان فاصلہ ہے، اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ نمبر 6، کوا بچپن تا بڑھاپا اڑتا رہے یہاں تک کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ نمبر 7، روزے جیسا کوئی عمل نہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے گھر دن کے وقت مہمان کی آمد کے علاوہ کبھی دھواں نہ دیکھا گیا، یعنی آپ دن کو کھانا کھاتے ہی نہ تھے، روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 8، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ نمبر 9، محشر میں روزہ داروں کے مزے، قیامت کے دن جب روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے، پس وہ کھائیں گے پیئیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ نمبر 10، تو وہ جنت میں داخل ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے انتقال کر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی دن اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھا اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا،
اور جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے صدقہ کیا اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا۔ نمبر 11، جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے، حضرت ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، میں نے کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 12، ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ ناشتہ کریں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ نمبر 13، روزے میں مرنے کی فضیلت۔ جو روزے کی حالت میں مرا اللہ پاک قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ نیک کام کے دوران مرنے کی سعادت، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے، بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت آنا اچھی بات ہے، مثلا باوضو یا دوران نماز مرنا، سفر مدینہ کے دوران روح قبض ہونا، دوران حج مکہ مکرمہ مینا مزدلفہ یا عرفات شریف میں انتقال، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر کے دوران دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب عظیم سعادتیں ہیں جو کہ صرف خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ کسی اچھے کام مثلا حج، عمرہ، غزوہ یعنی جہاد اور رمضان کے روزے وغیرہ کے دوران موت آئے۔ کالو چاچا کی ایمان افروز وفات۔ نیک کام کے دوران موت سے ہم آگوش ہونے کی سعادت صرف مقدر والوں کا حصہ ہے۔ اس ضمن میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی سنت اعتکاف کی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے اور زندگی بھر کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا عزم مصمم کر لیجئے۔ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات الہند کے کالو چاچا عمر تقریباً 60 سال، رمضان مبارک 1425 سنہ ہجری 2004 سنہ عیسوی کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد شریف میں معتکف ہو گئے۔ یوں تو یہ پہلے ہی سے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مگر عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف پہلی ہی بار کیا تھا۔ اعتکاف میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور ساتھ ہی ساتھ 72 نیک اعمال میں سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب والے دوسرے نیک عمل پر عمل کا خوب جذبہ ملا۔ 2 شوال المکرم یعنی عید الفطر کے دوسرے روز سنتوں کی تربیت کے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیا۔ مدنی قافلے سے واپسی کے 5 یا 6 دن بعد یعنی 11 شوال المکرم 1425 سنہ ہجری 24 نومبر 2004 کو کسی کام سے بازار جانا ہوا۔ گو مصروفیت تھی مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہونے کا خدشہ تھا، لہذا سارا کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا اور اذان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے۔ وضو کر کے جو ہی کھڑے ہوئے فوراً گر پڑے، کلمہ شریف اور درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ،
جس کو مرتے وقت کلمہ شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے، انشاءاللہ الکریم اس کا قبر و حشر میں بیڑا پار ہے۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ مزید دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکت سنیے۔ انتقال کے چند روز بعد ان کے فرزند نے خواب میں دیکھا کہ والد مرحوم سفید لباس میں ملبوس، سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجائے مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں، بیٹا دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں لگے رہو کہ اسی دینی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ موت فضل خدا سے ہو ایمان پر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، رب کی رحمت سے جنت میں پاؤ گے گھر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سخت گرمی میں روزے کی فضیلت۔ حکایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو ایک سمندری جہاد میں بھیجا۔ ایک اندھیری رات میں جب کشتی کے بادبان اٹھا دیے گئے تو ہاتف غیب نے پکارا، اے سفینے والو ٹھہرو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ پاک کے لیے پیاسا رکھے، اللہ پاک اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا۔ راوی فرماتے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ سخت گرمی کے دن روزہ رکھتے تھے۔ قیامت میں روزہ دار کھائیں گے۔ تابعی بزرگ حضرت عبداللہ بن رباح انصاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک راہب سے سنا، قیامت کے دن دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزے دار ان پر سے کھائیں گے۔ ایام بیز کے روزے، ہر مدنی ماہ یعنی سنہ ہجری کے مہینے میں کم از کم 3 روزے اور ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو رکھ ہی لینے چاہیے۔ اس کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ روزے ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو رکھے جائیں۔ ایام 20 کے روزوں کے متعلق 3 روایات۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزیں نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ، عشرہ ذوالحجہ کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، اور فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں۔ حدیث پاک کے اس حصے عشرہ ذوالحجہ کے روزے سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دن کے روزے ہیں، ورنہ 10 ذوالحجہ کو روزے رکھنا حرام ہے۔ نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام 20 میں بغیر روزہ کے نہ ہوتے، نہ سفر میں نہ حضر یعنی قیام میں۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، انبیاء کے سردار صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے میں ہفتہ اتوار اور پیر کا، جبکہ دوسرے ماہ منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے۔ ایام 20 کے روزوں کے بارے میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے، اور ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا بہترین روزے ہیں۔ نمبر 2، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر ہے، یعنی ہمیشہ کے روزے۔ نمبر 3،
رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی یعنی جیسے نفاق دور کرتے ہیں۔ نمبر 4، جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے کہ ہر روزہ 10 گناہ مٹاتا اور گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا پانی کپڑے کو۔ جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوں تو 13، 14 اور 15 کو رکھو۔ مرنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایام 20 کے روزوں، نیکیوں اور سنتوں کا ذہن بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا دینی ماحول اپنا لیجئے۔ صرف دور دور سے دیکھنے سے بات نہیں بنے گی۔ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ رمضان مبارک کا اجتماعی اعتکاف بھی فرمائیے۔ انشاءاللہ وہ قلبی سکون میسر آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں آ کر کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ تحصیل ٹھل، باب الاسلام سندھ، پاکستان کے نوجوان انتہائی فسادی اور شریر تھے۔ لڑائی جھگڑا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان کی شرانگیزیوں سے سارا محلہ پریشان تھا اور گھر والے تو اس قدر بیزار تھے کہ ان کے مرنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ خوش نصیبی سے کچھ اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں رمضان مبارک کے اجتماعی اعتکاف کی دعوت پیش کی۔ انہوں نے مروت میں ہاں کر دی اور رمضان مبارک 1420 میں میمن مسجد جیکب آباد میں عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گئے۔ دوران اعتکاف انہیں غسل، وضو، نماز جنازہ کا طریقہ، نیز حقوق اللہ و حقوق العباد اور احترام مسلم کے احکام سیکھنے کو ملے۔ سنتوں بھرے پرسوز بیانوں اور رقت انگیز دعاؤں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ بس حد ندامت انہوں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کی، نیکیاں کرنے کی دل میں امنگ پیدا ہوئی۔ الحمدللہ انہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی داڑھی شریف سجا لی، سر کو سبز امامہ شریف کے تاج سے سرسبز کیا اور لڑائی جھگڑوں کی جگہ نیکی کی دعوت کے شہدائی بن گئے۔ آؤ آ کر گناہوں سے توبہ کرو، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، رحمت حق سے دامن تم آ کر بھرو، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مصطفیٰ کے 5 حروف کی نسبت سے پیر شریف اور جمعرات کے روزوں کے متعلق 5 روایات۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں، تاکہ روزے کی برکت سے رحمت الہی کا دریا جوش مارے۔ نمبر 2، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف اور جمعرات کو روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں عرض کی گئی تو فرمایا، ان دونوں دنوں میں اللہ پاک ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے مگر وہ 2 شخص جنہوں نے باہم یعنی آپس میں جدائی کر لی ہے۔ ملائکہ سے فرماتا ہے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت معراج جلد 3 صفحہ 196 پر فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دونوں دن بڑی عظمت اور برکت والے ہیں، کیوں نہ ہوں کہ انہیں عظمت والوں سے نسبت ہے۔ جمعرات تو جمعہ کا پڑوسی ہے اور حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا کے حاملہ ہونے کا دن ہے، اور پیر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ہے اور نزول قرآن کریم کا بھی۔ نمبر 3، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، نبیوں کے سردار صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا خاص خیال رکھتے تھے۔ نمبر 4، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا، اسی میں میری ولادت ہوئی، اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ نمبر 5، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے غلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سفر میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ ترک نہیں کرتے تھے۔ میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کیا وجہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ اس بڑی عمر میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا لوگوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنت کے 3 حروف کی نسبت سے بدھ اور جمعرات کے روزوں کے 3 فضائل۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے، جو بدھ اور جمعرات کے روزے رکھے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 2، حضرت مسلم بن عبید اللہ قرشی رضی اللہ عنہ اپنے والد مکرم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا تو خود عرض کی یا کسی اور نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ روزہ رکھوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر دوسری مرتبہ عرض کی، پھر خاموشی اختیار فرمائی، تیسری بار پوچھنے پر استفسار فرمایا کہ روزے کے متعلق کس نے سوال کیا؟ عرض کی میں نے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جواباً ارشاد فرمایا بے شک تجھ پر تیرے گھر والوں کا حق ہے، تو رمضان اور اس سے متصل مہینے شوال اور ہر بدھ اور جمعرات کے روزے رکھ کہ اگر تو ایسا کرے گا تو گویا تو نے ہمیشہ کے روزے رکھے۔ نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے رمضان، شوال، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا تو وہ داخل جنت ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرم کے 3 حروف کی نسبت سے بدھ، جمعرات اور جمعہ کے روزوں کے فضائل پر مشتمل 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس نے بدھ، جمعرات و جمعہ کا روزہ رکھا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا باہر سے۔ نمبر 2، جس نے بدھ، جمعرات و جمعہ کا روزہ رکھا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت اور زبرجد کا محل بنائے گا اور اس کے لیے دوزخ سے برات یعنی آزادی لکھ دی جائے گی۔ نمبر 3، جس نے بدھ، جمعرات و جمعہ کا روزہ رکھا پھر جمعہ کو تھوڑا یا زیادہ تصدق یعنی خیرات کرے تو جو گناہ کیے بخش دیے جائیں گے اور ایسا ہو جائے گا جیسے اس دن کے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمعہ کے 4 حروف کی نسبت سے جمعہ کے روزے کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جس نے جمعہ کا روزہ رکھا تو اللہ پاک اسے آخرت کے 10 دنوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا اور وہ ایام اپنی مقدار میں ایام دنیا کی طرح نہیں ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 653 پر ہے، روزہ جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ پنج شنبہ یا شنبہ یعنی جمعرات یا ہفتے کا روزہ بھی شامل ہو، مروی ہوا کہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے۔ نمبر 2، جس نے جمعہ ادا کیا اور اس دن کا روزہ رکھا اور مریض کی عیادت کی اور جنازے کے ساتھ گیا اور نکاح میں حاضر ہوا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 3، جس نے روزے کی حالت میں یوم جمعہ کی صبح کی اور مریض کی عیادت کی اور جنازے کے ساتھ گیا اور صدقہ کیا تو اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ نمبر 4، جس نے بروز جمعہ روزہ رکھا اور مریض کی عیادت کی اور مسکین کو کھانا کھلایا اور جنازے کے ہمراہ چلا تو اسے 40 سال کے گناہ لاحق نہ ہوں گے۔ حدیث پاک کے اس حصے اسے 40 سال کے گناہ لاحق نہ ہوں گے سے مراد یا تو اسے نیکی ہی کی توفیق ملے گی یا گناہ صادر ہوئے تو ایسی توبہ کی توفیق مل جائے گی جو اس کے گناہوں کو مٹا دے گی۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم جمعہ کا روزہ ترک فرماتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح عاشورہ کے روزے کے پہلے یا بعد میں ایک روزہ رکھنا ہے، اسی طرح جمعہ میں بھی کرنا ہے، کیونکہ خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ اس مسئلے کا خلاصہ آگے آ رہا ہے۔ یا صرف ہفتے کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو تنہا جمعہ یا ہفتے کا روزہ رکھنے میں کراہت نہیں، مثلا 15 شعبان المعظم، 27 رجب المرجب وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فضل کے 3 حروف کی نسبت سے تنہا جمعہ کا روزہ رکھنے کی ممانعت پر 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، شب جمعہ کو دیگر راتوں میں شب بیداری کے لیے خاص نہ کرو، اور نہ ہی یوم جمعہ کو دیگر دنوں میں روزے کے ساتھ خاص کرو، مگر یہ کہ تم ایسے روزے میں ہو جو تمہیں رکھنا ہو۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ میراج جلد 3 صفحہ 187 پر شب جمعہ کو دیگر راتوں میں شب بیداری کے لیے خاص نہ کرو کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جمعہ کی رات میں عبادت کرنا منع نہیں، بلکہ اور راتوں میں بالکل عبادت نہ کرنا مناسب نہیں کہ یہ غفلت کی دلیل ہے، کیونکہ جمعہ کی رات ہی زیادہ عظمت والی ہے۔ اندیشہ تھا کہ لوگ اس کو نفلی عبادتوں سے خاص کر لیں گے، اس لیے اسی رات کا نام لیا گیا۔ نمبر 2، تم میں سے کوئی ہرگز جمعہ کا روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے پہلے یا بعد میں ایک دن ملا لے۔ نمبر 3، جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے، اس دن روزہ مت رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تنہا جمعہ کا روزہ نہ رکھنا چاہیے، مگر یہ ممانعت صرف اسی صورت میں ہے جبکہ خصوصیت کے ساتھ جمعہ ہی کا روزہ رکھا جائے۔ اگر خصوصیت نہ ہو، مثلا جمعہ کے روز چھٹی تھی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روزہ رکھ لیا تو کراہت نہیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ میراج جلد 3 صفحہ 187 پر فرماتے ہیں، مثلا کوئی شخص ہر 11ویں یا 12ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اتفاق سے اس دن جمعہ آ جائے تو رکھ لے، اب خلاف اولا بھی نہیں۔ روزہ جمعہ کے متعلق ایک فتویٰ۔ اس ضمن میں فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 559 سے معلوماتی سوال جواب ملاحظہ ہوں۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جمعہ کا روزہ نفل رکھنا کیسا ہے؟ ایک شخص نے جمعہ کا روزہ رکھا، دوسرے نے اس سے کہا جمعہ عید المومنین ہے، روزہ رکھنا اس دن میں مکروہ ہے، اور باصرار بعد دوپہر کے روزہ توڑوا دیا اور کتاب سر القلوب میں مکروہ ہونا لکھا ہے دکھلا دیا۔ ایسی صورت میں روزہ توڑنے والے کے ذمے کفارہ ہے یا نہیں، اور توڑوانے والے کو کوئی الزام ہے یا نہیں؟ الجواب: جمعہ کا روزہ خاص اس نیت سے رکھنا کہ آج جمعہ ہے، اس کا روزہ بالتخصیص یعنی خصوصیت سے رکھنا چاہیے، مکروہ ہے، مگر نہ وہ کراہت کے توڑنا لازم ہوا، اور اگر خاص بنیت تخصیص نہ تھی تو اصلاً کراہت بھی نہیں۔ اس دوسرے شخص کو اگر نیت مکروہہ پر اطلاع نہ تھی، جب تو اعتراض ہی سرے سے حماقت ہوا، اور روزہ توڑوا دینا شرع پر سخت جرت، اور اگر اطلاع بھی ہوئی جب بھی مسئلہ بتا دینا کافی تھا، نہ کہ روزہ توڑوانا، اور وہ بھی بعد دوپہر کے، جس کا اختیار نفل روزے میں والدین کے سوا کسی کو نہیں۔ توڑنے والا اور توڑوانے والا دونوں گناہگار ہوئے، توڑنے والے پر قضا لازم ہے، کفارہ اصلاً یعنی بالکل نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہفتہ اور اتوار کے روزے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے اور فرماتے، یہ دونوں یعنی ہفتہ اور اتوار مشرکین کی عید کے دن ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔
تنہا ہفتے کا روزہ رکھنا منع ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ اپنی بہن رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہفتے کے دن کا روزہ فرض روزوں کے علاوہ مت رکھو۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور یہاں ممانعت سے مراد کسی شخص کا ہفتے کے روزے کو خاص کر لینا ہے کہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے شہنشاہ مدینہ کے 13 حروف کی نسبت سے روزہ نفل کے 13 مدنی پھول۔ نمبر 1، ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کرے۔ نمبر 2، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 3، نفل روزہ قصداً شروع کرنے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔ نمبر 4، نفل روزہ جان بوجھ کر نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلا عورت کو روزے کے دوران حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا مگر قضا واجب ہے۔ نمبر 5، نفل روزہ بلا عذر توڑنا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے یعنی مہمان کو ناگوار گزرے گا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑنے کے لیے یہ عذر ہے، بشرط یہ کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا، اور یہ بھی شرط ہے کہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے توڑے، بعد کو نہیں۔ نمبر 6، والدین کی ناراضی کے سبب عصر سے پہلے تک نفل روزہ توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں۔ نمبر 7، اگر کسی اسلامی بھائی نے دعوت کی تو ضحوہ کبریٰ سے قبل نفل روزہ توڑ سکتا ہے مگر قضا واجب ہے۔ نمبر 8، اس طرح نیت کی کہ کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو ہے، یہ نیت صحیح نہیں، بہرحال روزہ دار نہیں۔ نمبر 9، ملازم یا مزدور اگر نفل روزہ رکھیں تو کام پورا نہیں کر سکتے تو مستاجر یعنی جس نے ملازمت یا مزدوری پر رکھا ہے کی اجازت ضروری ہے، اور اگر کام پورا کر سکتے ہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں۔ نمبر 10، طالب علم دین اگر نفل روزہ رکھتا ہے تو کمزوری ہوتی، نیند چڑھتی اور سستی کے سبب طلب علم دین میں رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے تو افضل یہ ہے کہ نفل روزہ نہ رکھے۔ نمبر 11، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اس طرح روزے رکھنا صوم داؤدی کہلاتا ہے، اور ہمارے لیے یہ افضل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے اور دشمن کے مقابلے سے فرار نہ ہوتے تھے۔ نمبر 12، حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن وسط یعنی بیچ میں، اور 3 دن آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس طرح مہینے کے اوائل، اواسط اور اواخر میں روزہ دار رہتے تھے۔ نمبر 13، صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا سوا ان 5 دنوں یعنی شوال کی 1 اور ذی الحجہ کی 10ویں تا 13ویں کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھنا، ہمیشہ کے روزوں سے ممانعت پر بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، اور اس کا مفہوم بھی علماء نے تعویل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا صام من صام الدہر، یعنی جو ہمیشہ روزہ رکھے اس نے روزے رکھے ہی نہیں۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اگر اس خبر کو نہی کے معنی میں مانے، یعنی اگر اس حدیث کا یہ معنی لے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا منع ہے اور جو رکھے گا تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا،
تو اس صورت میں حدیث کا یہ ارشاد ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا ظن غالب ہو کہ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ جو حقوق ان پر واجب ہیں ان کو ادا نہیں کر پائیں گے، خواہ وہ حقوق دینی ہو یا دنیاوی، مثلا نماز، جہاد، بچوں کی پرورش کے لیے کمائی۔ اور پہلی صورت سے ہٹ کر دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر ان روزہ داروں کا ظن غالب ہو کہ حقوق واجبات تو کما حق ہو، یعنی مکمل طور پر ادا کر لیں گے، مگر حقوق غیر واجبہ ادا کرنے کی قوت نہیں رہے گی، ان کے لیے روزہ مکروہ یا خلاف اولا ہے۔ اور جنہیں اس کا ظن غالب ہو کہ صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے باوجود تمام حقوق واجبہ، مسنونہ، مستحبہ کما حق ہو یعنی مکمل طور پر ادا کر لیں گے، ان کے لیے کراہت بھی نہیں۔ بعض صحابہ کرام جیسے ابو طلحہ انصاری اور حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہما صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح بہت سے تابعین اور اولیاء کرام سے بھی صوم دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا منقول ہے۔ یا رب مصطفیٰ ہمیں زندگی، صحت اور فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے خوب نفل روزے رکھنے کی سعادت عنایت فرما، انہیں قبول بھی کر ہمیں بے حساب بخش دے، اور ہمارے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔